تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اردو کلاس فرسٹ ایئر اس کا جو ہے ہم نے پوئٹری کی تشریح شروع کی ہے، یعنی نظموں کی تشریح۔ تو پہلی حمد ہے۔ حمد وہ چیز ہوتی ہے، ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ دوسرا مطلب کوئی دوسرا کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں سے مراد ہے کہ دنیا ہے، سارا جہاں کہتے ہیں نا، سارا جہان دنیا۔ کون جانے تجھے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کون جانے کہاں تو ہے، مطلب آپ کو کون جانے کہ کہاں آپ ہیں۔ تو یہ لفظی مطلب ہو گیا۔ اب اس کی تشریح میں بیان کرتا ہوں تو آرام سے اپنے توجہ سے سننی ہے۔ امیر مینائی نے اللہ تعالیٰ کی حمد کا ایک چھوٹا اور نیا انداز اپنایا ہے۔ اچھوتا انداز ہوتا ہے یا اچھوتا کہ بالکل الگ سا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ پاک، تو جہاں یعنی اس کائنات میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ وحدہ لا شریک کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بندہ یا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنے میں مدد دی ہو، کائنات بنانے میں، دنیا بنانے میں کوئی چیز۔ تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، ثانی کوئی اللہ کی مثال نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو ہم اللہ کی مثال کہہ دیں۔ جو عظمت، سربلندی اور یکتائی تجھے حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ مطلب کہ جو سربلندی، عظمت اللہ تعالیٰ کے حصے میں ہے وہ اس کا کوئی بھی برابر نہیں ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ہم بندے کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ شہ رگ وہ ہوتی ہے جو گردن کے نیچے ہوتی ہے، جو کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں اے اللہ، اس قدر قریب ہونے کے باوجود بھی تو لا مکان ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں رہتے، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے۔ یعنی کسی ایک مقام پہ تیری نشاندہی ممکن نہیں ہے، مطلب کہ کوئی ایسی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ تیری نشاندہی ہو۔ تو کروڑوں دلوں میں بسنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہر دل میں بستے ہیں، حتیٰ کہ پھول کلیوں تک میں تیری خوشبو لیکن پھر بھی لا مکان ہے۔ کوئی پھول سونگے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ کاغذ کا پھول جتنا اچھا بنا لیں، اس میں اتنی خوشبو نہیں، لیکن قدرتی خوشبو ہوتی ہے اس میں۔ مجھے تیری تلاش ہے، میں تجھے جاننا اور پہچاننا چاہتا ہوں، مطلب کہ میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اس طرح کی بات علامہ اقبال نے بھی کی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کی ہے کہ اپنے انداز میں کہی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ دراصل انسان کو ازل سے ہی باری تعالیٰ کی تلاش ہے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، انسان پیدا ہی ہوا تو اس کے بعد ہی یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے آخر پیدا کس نے کیا ہے، مجھے بنایا کس نے، میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ وہ اس کی اصلیت کو جاننے کے لیے بےتاب رہا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ کیا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، مگر جواب نفی میں ملا، مطلب کہ اے بندے آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر ہے فانی آنکھوں سے لافانی شے کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ بالکل آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ آج کل چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، وائرس ہیں، آج کل کرونا وائرس ہے تو وہ عام مائکروسکوپ سے بھی نہیں، ایک الیکٹران مائکروسکوپ ہائی پاور کی ہوتی ہے، اس سے وہ نظر آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا ہی چھوٹی چیز جو نظر بھی نہیں آتی وہ ہم کو بیمار بھی کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ہستی ہیں، مگر وہ لافانی چیز ہیں، لافانی کبھی فنا نہیں ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو نہیں نظر آ سکتے کبھی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم کے محتاج نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے، لاکھ پردوں میں تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشان تو۔ یعنی لاکھ پردے ہیں، لاکھوں پردوں میں بھی اللہ تعالیٰ بے پردہ ہے، یعنی پردوں میں اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے نظر تو نہیں آتے اللہ تعالیٰ، لیکن بے پردہ کیسے ہیں کہ ہر چیز میں ان کی نشانی نظر آتی ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہیں، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے نشان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے۔
اب اس شعر کی تشریح آپ غور سے سنو. حمد کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے جو شاعر مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ سے شاعر مخاطب ہو کے کہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدایا تو اپنی غیر معمولی قدرت کے سبب کائنات میں پوری طرح عیاں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اتنی عیاں ہے کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتے ہیں، اور لاکھ پردوں ہونے کے باوجود بھی فطرت کا ایک ایک عنصر تیرے ہونے کی گواہی دے رہا ہے. یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہی ہیں کہ پھر بھی قدرت کا جو بھی نظارہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو بے شک کہیں آپ دیکھ لیں 10 دن نہر کا پانی لگائیں، ٹیوب ویل کا لگائیں، لیکن آپ کی فصل نہیں پوری ہو پاتی. لیکن بارش میں 5 منٹ میں پوری زمین گیلی ہو جاتی ہے. تیرا جلوہ ہر جگہ ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ دن رات کا بدلنا، یہ موسموں کا تغیر اور انسانی تدبیروں کی ناکامی سب تیری قدرت، حکمت اور غلبے کی نشانی ہے. یہ جو کائنات کا نظام خوش اسلوبی سے چل رہا ہے یہ بھی تیرے وجود کی دلیل ہے. لیکن اتنی نشانیوں کے باوجود بھی ایک لحاظ سے تو بے نشان ہے. یعنی ہم تجھے ٹھوس وجود میں دیکھنے سے قاصر ہیں. مظاہر قدرت باری تعالیٰ کے وجود پر گواہ ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، چیزیں بنائی ہوئی ہیں، وہ گواہی دیتی ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسی لیے ساری علامتیں مظاہر دلال کے باوجود شاعر اللہ تعالیٰ کو بے نشان کہہ رہا ہے. یہی بات ظفر علی خان نے بھی کہی. دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشان ہو کر اپنا نشان تو نے. مطلب کہ بے نشان ہو کے اپنا نشان اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم کے محتاج نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تیسرا شعر کریں گے. اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.